حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ 4 امام مشہور ہیں پوری دنیا میں. انہوں نے حدیثوں کو آسان کر کے امت کو پیش کیا. قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنا مشکل تھا، انہوں نے مسائل نکالے اور پوری ایک کتاب بنا کر کے دی. کیا یہ تمہارے لیے جن جن معاملات میں ضرورت ہو، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، زراعت کے، تجارت کے، معاملات کے، طلاق کے، خلا کے، نکاح کے، رضاعت کے، مساہرت کے، ہر ایک کے مسائل قرآن سے اور حدیث سے انہوں نے نکالے. کون؟ یہ اماموں نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی. گویا کہ آسان کر کے امت کو دیا. اب امت کا یہ حق بنتا ہے کہ انہی اماموں کے ان نکالے ہوئے مسائل میں سے کسی ایک کو فالو کریں. اب میں ڈائریکٹ قرآن اٹھا کر کے آپ کے پاس دوں گا تو ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے پڑھنا صحیح نہیں آتا تو اپنی زندگی کے مسائل اس سے کیسے نکالے گا آدمی؟ کیسے نکالے گا؟ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کسی ایسے کو جو قرآن سمجھ چکا ہو یا حدیث رسول سمجھ چکا ہو اور اس سے اس نے مسئلہ نکال لیا ہو، آپ اسے فالو کریں. اسی کا نام تقلید ہے. السلام علیکم. علم والے آپ ان کی بات نہیں مانتے، ہم کہ باقی 3 امام اتنے علم والے آپ ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آپ ایک کی مان رہے، آپ باقی 3 کی کیوں نہیں مان رہے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس قرآن و سنت کی معلومات نہیں تھی، وہ امام مجتہد نہیں تھے، ان کی کیوں نہیں مانتے آپ؟ بولے ایک ہی کی ماننا پڑے گا. پھر ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہی اصول ہے، ایک ہی کی ماننا پڑے گا. پھر جس کا کلمہ پڑے اسی کی مان کے چلو نا. جب ایک ہی کے ماننا ہے تو انتخاب کس کا کیا جائے؟ کیا بہتر کا انتخاب نہیں کیا جائے گا؟ کہ نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اس کے زیادہ جاننے والے کون تھے؟ امام تھے. تو پھر ٹھیک ہے، ان اماموں کے استاد ان سے زیادہ جانتے تھے یا شاگرد؟ کہ نہیں، ان کے استاد کا جو علم تھا وہ علم اور ان اماموں کا علم، ظاہر بات ہے دونوں مل کے زیادہ ہوا نا. استاد کا علم اور خود امام کا علم زیادہ ہوا. اگر ٹھیک ہے، پھر اس کی بجائے آپ ان کی شاگرد کی تقلید کرو. وہ دونوں مل کے شاگرد کے پاس آیا اور پھر شاگرد کا علم، تو پھر آپ شاگرد کے پیچھے چلو. تو نہ اوپر جا سکتے نہ نیچے جا سکتے. آپ سوچو کہ ایک آدمی جب کہے کہ امام کی تقلید کرنا چاہیے، ہم کہتے نہیں، ہم قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں. کہ نہیں، ان کو بہت کچھ معلوم تھا. جب کہا جائے ان کو اگر زیادہ معلوم تھا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کتنے قریب تھے، ان کو کتنا زیادہ معلوم تھا، ہم کہتے ٹھیک ہے، پھر صحابہ کی مانو آپ. کہ نہیں، ان کے زمانے میں علم مدون ہوا. کیا معنی ہے اس کے؟ یہ ایسا ایک جملہ ہے جس کا کچھ مطلب نہیں، جس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. بھائی صحابہ نے اگر ان کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں علم اگر مدون ہوا ہے تو صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ سب بکھرا ہوا تھا، ان کے سارے فتوے غلط ہیں. آج مصنف ابن ابی شیبہ میں اگر صحابہ کے فتوے ہیں، تابعین کے فتوے ہیں، ان اماموں سے بڑے اماموں کے فتوے ہیں، کیا جائے؟ وہ کچھ ان کی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی بیس نہیں ہے، ان کا اجتہاد، ان کی تحقیق، ان کے فتاوے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. صرف یہ کہنے پر کہ یہ مدون ہوا تھا. اور یہ کب مدون ہوا تھا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کمیٹی تھی اور اتنے سارے ان کے شاگرد تھے اور سب مل کے کئی دن تک بحث کرتے تھے ایک مسئلے کے اوپر، اور اس کے بعد اخیر میں جا کے ایک نتیجے پہ پہنچتے تھے. یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ بہت لوگوں نے کام اس کے اوپر کیا ہے اور پھر جا کے نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ بہت سارے علماء کی تحقیق کا نچوڑ ہے. بہت ساری جو ہے عرق ریزی کرنے کے بعد یہ مسلک آیا ہے. ہم کہتے ٹھیک ہے، پھر اب یہ جو بات ہے واقعی کیا ہے؟ بات صحیح ہے، کیونکہ دیکھا جائے ہدایہ کا پہلا ہی صفحہ کھولیں گے اگر اور ایک کے بعد ایک پڑھتے چلے جائیں گے تو ہدایہ جو حنفی مسلک کی کتاب دیتا ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون؟ ابو یوسف اور امام محمد اور ظفر، ان تینوں کے الگ الگ اقوال ہیں. تو پھر جب ان لوگوں نے بیٹھ کے کمیٹی بٹھائی تھی تو کمیٹی بٹھانے کے بعد جو فتویٰ ہے وہ کہاں گیا؟ یہ تو اختلاف آ گیا. جب متفق ہو جایا کرتے تھے تو اختلاف کہاں سے آیا؟ کیا امام ابو حنیفہ کی زندگی میں کیا یا بعد میں؟ پھر یہ اختلاف کیوں؟ اور غزالی کہتے ہیں اپنی کتاب المستصفیٰ میں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے 2/3 مسئلوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے. 2/3 کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ہماری زبان میں کہیں گے تو 70% ہوتا ہے، 70%، یعنی آدھے سے زیادہ مسئلوں میں وہ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں. اب بتائیے پھر معنی کس کی ہے؟ اب مصیبت یہ ہے کہ بات آتی ہے تو ایک آدمی ہم سے منواتا کیا ہے؟ اتنے بڑے امام تھے،
ताबई थे, इतने इल्म वाले थे, फलां बहुत सारे औसाफ पर उनका इकरार हम भी करते हैं। हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करते हैं, इमाम शाफी की तकलीद नहीं करते। इसकी वजह ये नहीं कि हम उनको छोटा समझते हैं, इसकी वजह यह है कि हम नबी को उनसे बड़ा समझते हैं। आप समझिए फर्क। कोई आदमी अगर ये हम कहते हैं कि भाई हम इमाम अबू हनीफा की, इमाम शाफी की तकलीद नहीं करते हैं, वो फौरन बुरा मानता है। वो ये समझता है कि हम इनको छोटा समझते हैं। हम इनको छोटा नहीं समझते हैं, हम नबी को इनसे बड़ा समझते हैं। तो जब इमाम की बात आए और नबी की भी बात आए तो आप क्या करेंगे? अब किसकी मानेंगे? अब हमको मानना किसकी चाहिए? अब एक आदमी कह रहा है कि नहीं आपको तो इमाम की मानना चाहिए क्योंकि आप हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी हैं। हम कहते हैं कि इमाम से पहले कलिमा था। आप पहले हनफी बनते हैं कि पहले मुसलमान? आदमी इस्लाम में दाखिल हुआ, आप उसको क्या करेंगे? आप उसको पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ाएंगे या मसलक की तालीम देंगे? और आप सोचिए, एक आदमी अभी अभी ताज़ा बिल्कुल नहा धो के इस्लाम में दाखिल हुआ। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब हमारे एक साहब थे नौजवान, अब वो नीचे थे ऊपर आ गए। अब यहाँ तो शाफी बहुत सारे, हमारे यहाँ पर हनफी हैं। अब बस ये नौबत आ गई है कि मस्जिदों के ऊपर लिखा जाए कि ये सिर्फ फलां मसलक की है, बाकी लोग इसमें नहीं आ सकते। ये नौबत आज आ गई है मुसलमानों की। मस्जिदों का भी हमने इस तौर पर बंटवारा किया है कि इसमें दूसरे नहीं आ सकते। अब वो बेचारी हनफी मस्जिद थी, उसमें वो नमाज हमेशा पढ़ा करते थे। अब देखा मौलवी साहब ने कि ये पहले नीचे था, इसका प्रमोशन हो गया है, ये नीचे से ऊपर आ गया। उन्होंने अपने कमरे में उसको बुलाया, मानते थे, उसने कहा नीचे। अब कहा तुम ऊपर कैसे आ गए? कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने तहकीक की, मुझको ही मिला। इमाम साहब ने फ़ौरन, आसान रूट आदमी अक्सर इख्तियार करता है भोले भाले लोगों के लिए, इल्मी आदमी इस तरह की बात करे बहुत अफसोस की चीज़ है। इमाम साहब जो आलिम थे और हैं अभी भी, उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हाथ बांधते थे? तुम्हारे वालिद साहब अभी भी कहाँ बांधते हैं? उन्होंने कहा नीचे बांधते हैं। तो कहा कि तुम बाप का तरीका छोड़ के अलग क्यों हो गए? अब वो जो आलिम साहब हैं वो देवबंदी हैं। वो जो नौजवान है, देखिए आदमी कुरान और सुन्नत पर आता है तो वाकई उसकी अक्ल को जिला मिलती है, रोशनी उसको मिलती है, आदमी बोल पाता है। उसने कहा कि मेरे वालिद साहब कुंडे भी करते हैं। अगर आप हाथ के सिलसिले में बाप दादा का तरीका मुझको सुझा रहे हो तो मेरे वालिद साहब कुंडे करते हैं, दरगाह पे जाते हैं, वो भी मैं करूं? आलिम साहब चुप हो गए क्योंकि वो देवबंदी बरेलवी नहीं है। बात मनवा रहे हो और एक आदमी को यूं कह रहे हो कि आप बाप दादा की बात मानना चाहिए, कितनी गलत बात है। तो आज मुसलमानों में चीज़ हो गई है कि बाप दादा जो कर रहे हैं वो दीन है। इस्लामी एतबार से एक आदमी मसलन अब इस्लाम में दाखिल होता है, अब बाप दादा तो उसके डिलीट हो गया पूरा, उसका बाप ही मुसलमान नहीं, माँ मुसलमान नहीं, दादा परदादा जितने भी आगे के दादा हैं कोई भी मुसलमान नहीं है। अब वो इस्लाम में दाखिल हो, अब किसी आम आदमी से पूछा जाए भाई आप ऐसे क्यों हो, शाफी क्यों, हनफी क्यों हो? तो हमारे बाप दादा ऐसे ही थे, तो हमको तो यही करना चाहिए। अब ये जो दलील है ये कितनी सही है? अब वो बेचारा जब इस्लाम में दाखिल हुआ है, अब वो क्या करे? अब वो कैसे चुने? वो हनफी बने, शाफी बने, हम्बली बने, मालिकी बने, क्या बने वो? अब उसको इंतखाब करने के लिए पैमाना, फुटपट्टी, तराजू क्या है? वो कैसे चुने? वो बैठे या ख्वाब में इंतज़ार करे या क्या करे, चिट्ठी उड़ाए? वो कैसे करें? आप सोचिए हमने क्या कर दिया कि हमको चार में से, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चार में से एक चुनना चाहिए उसने। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना ये है कि क़ियामत के दिन आदमी को इमामों के ताबे बुलाया जाएगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अब कुरान से भी इसकी दलील दे दी गई, हालांकि इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहा कि कुरान में देखो अल्लाह ने बताया कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़ियामत के दिन लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो कहा कि देखिए अहले हदीस की तो क़ियामत के दिन बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि इनका कोई इमाम नहीं, और जिसका कोई इमाम नहीं उसका इमाम शैतान, तो ये शैतान के साथ बुलाए जाएंगे। देखिए एक आदमी इल्म नहीं बोलता है, अगर उसको तहकीक करने बोले, लेकिन फतवा देना शुरू करता है। अगर उससे कहा जाए कि भाई आप तहकीक कीजिए, भाई हम जाहिल हैं, अरे ये ज़रूरत पड़ी तो नहीं, हम जाहिल हैं। तो एक आदमी पढ़ने के लिए जाहिल है
لیکن فتوے میں پڑھنے کے لیے جاہل نہیں ہے. وہ قیامت تک کا فتویٰ دیتا ہے کہ ان کا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. وہ علم غیب بھی آ جاتا اس کو کہ قیامت کے دن اہل حدیث شیطان کے تابع ہوں گے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ اس دن ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ آئے گا. قومیں اپنے اماموں کے تابع ہوں گی. تو کوئی امام شافعی کے پیچھے ہوں گے, کوئی امام ابو حنیفہ کے پیچھے, کوئی امام مالک کے پیچھے, کوئی امام احمد کے پیچھے. ہمارا مسئلہ اور سوال یہ ہے کہ بھائی آپ صرف فقہ میں حنفی شافعی مالکی حنبلی ہو تو آپ عقیدے میں کچھ اور ہو. آپ عقیدے میں ماتوریدی ہو, حنفی حضرات عقیدے میں ماتوریدی ہیں اور شافعی حضرات عقیدے میں اشعری ہیں. اب بہت سارے لوگوں کا یہ سن کے منہ کھلا رہ جاتا کہ یہ کہاں سے آیا, ہم کو تو کبھی مولوی صاحب نے بتایا نہیں. اب انہوں نے بتایا نہیں, اس میں ہماری غلطی نہیں ہے, ہم نے بتایا اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے دیوبند کی منشور وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اصول و کلام میں عقیدے میں ہم ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن جب آؤ گے تو عقیدے والے امام کے پیچھے آؤ گے یا فقہ والے امام کے پیچھے آؤ گے؟ اب آپ کو گاڑی میں کون سی گاڑی میں بیٹھنا ہے بھائی؟ آپ عقیدے کی گاڑی میں بیٹھو گے کہ فقہ کی گاڑی میں؟ اب آپ کے امام ایک تو نہیں ہوا, آپ دو ہو گئے, تو آپ کس کے پیچھے آؤ گے؟ ہمارا مسئلہ ہے, اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا عقیدے میں بھی وہی امام, فقہ میں بھی وہی امام. اور تیسری مصیبت اب دیکھیے لوگ بٹے ہوئے کتنے, عقیدے میں ایک امام, فقہ میں دوسرا امام. اب تیسری اور ایک چیز بچ گئی, وہ کیا ہے؟ طریقت, تزکیہ نفس. اس میں چار ہیں, چشتی, قادری, سہروردی, اس کے علاوہ بھی شاذلی اور کیا کچھ نہیں ہے. تو ایک آدمی کو اصلاح نفس کے لیے بھی پھر کسی سے بیعت کرنا ہے اور اس کے تابع ایسا ہونا ہے جیسے ایک آدمی مردہ نہلانے والے کے تابع ہوتا ہے, چاہے جہاں کروٹ دے, اس کی اپنی مرضی نہیں ہے, جیسا وہ نہلائے گا نہانا پڑے گا. تو اب تین امام ہو گئے, ایک ہو گیا عقیدے کا امام, ایک ہو گیا فقہ کا امام, اور ایک ہو گیا طریقت کا امام. آپ بتائیے قیامت کے دن تین امام میں سے اب آپ کس کے پیچھے آؤ گے؟ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ صرف فقہ کے امام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ تو ہمارے لیے عقیدے کے امام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقہ میں بھی امام ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور طریقت یا جس کو آپ تزکیہ نفس کہیں اس میں بھی ہمارے امام کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو تو تین گاڑی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ایک ہی کے پیچھے سارے معاملات میں قیامت کے دن آنا ہے. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض نے بات کہی ہے کہ اس آیت میں اہل حدیث کا افتخار ہے کہ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی امام نہیں ہے. تو اس آیت سے استدلال کرنا بھی غلط ہے. تو ایک آدمی اگر اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ وہ فقہی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے اور تزکیہ نفس کی, کیونکہ تینوں ضرورتیں اس کی بھائی, اس کو عقیدہ بھی بنانا ہے, مسئلے مسائل بھی ہیں, اور اپنے نفس کی اصلاح بھی کرنا ہے. تو کس کس کی تقلید کرے, کس کس کے تابع ہو, وہ چنے کس بنیاد پر؟ ایک عام آدمی, ایک غیر مسلم کس بنیاد پر چنے؟ اب اسے کہا جائے گا بھائی جو اب دوسرا مسئلہ اس میں, اب باپ دادا کا تو جواب نہیں ہو سکتا اس کے لیے, اس لیے کہ اس کے باپ دادا تو مسلمان تھے ہی نہیں. اب دوسرا طریقہ اس میں کیا ہے بھائی؟ جو آدمی جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے میں جو مسلک چلتا ہے اس کے تابع بن جائے.